أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم آمين فقهنا في الدين. آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تجوید کے قواعد کے اندر ہم مد منفصل کو پڑھ رہے ہیں جس کو چھوٹی مد بھی کہا جاتا ہے یا مد جائز بھی کہا جاتا ہے. اس کی علامات، اس کی مقدار اور اس کو کیسے پہچان سکتے ہیں اور کیسے پڑھتے ہیں، یہ سب کچھ ہم پچھلے اسباق میں پڑھ چکے ہیں. آج کے سبق میں ہم اس کی پریکٹس کریں گے اور تھوڑا سا میں مزید دہراؤں گی اس کو. تلاوت کے دوران آپ کو مزید پچھلا لیسن ریوائز کرا دوں گی تاکہ آپ کے ذہن نشین ہو جائے کہ مد منفصل کیا ہے اور اس کی مقدار کتنی ہے اور اس کو کیسے پڑھا جاتا ہے. لیسن کا آغاز آپ آج کے لیسن کا آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحمن الرحیم. الرحيم. ولو يؤاخذ الله الناس ولو وواخذ اللہ يؤاخذ الله الناس ولو ولو اس کو مد نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ حروف لین ہے، بغیر مد کے پڑھے جاتے ہیں. ولو ولو يؤاخذ الله الناس يؤاخذ اللہ الله الناس. الناس یا کے اوپر پیش ہے، اس کی پروننسیشن کو کریکٹ رکھیے گا، حمزہ کی ادائیگی کو درست رکھیے. پیش کے بعد اللہ کا نام پر کر کے پڑھا جائے گا اور نون مشدد حالت میں، اس لیے اس کے اوپر جو غنہ ہے اس کی مقدار پوری رکھیے. يؤاخذه الله الناس. يؤاخذ الله الناس يؤاخذ الله الناس يؤاخذ الله الناس بظلمهم 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 ما ترك بظلمهم ما ترك. میم کے اوپر آپ غنہ کریں گے اور اس کو مد بھی کریں گے، را کو پر کر کے پڑھیں گے، تا اور قاف کو باریک پڑھا جائے گا. بظلمهم ما ترك بظلمهم ما ترك عليها عليها
من دابة من دابة من دابة من دابة اس مد کو ہم زیادہ بڑھائیں گے اور اس کے بعد با کے اوپر تھوڑی سی شدت کریں گے. تا کے نیچے تنوین ہے اور اس کے بعد واو ہے تو یہاں پر ہم ادغام مع الغنہ کریں گے. من دابة ولكن يؤخرهم من دابة ولكن يؤخرهم ولكن يؤخرهم یہاں پر ادغام مع الغنہ ہو رہا ہے، نون ساکن کے بعد یا آ رہا ہے، لیکن آپ یہاں پر جو ادغام کر رہے ہیں، مرج کر رہے ہیں، وہ کریکٹ نہیں ہے. زیر کے ساتھ اس کو کریے، آپ غالباً زبر کے ساتھ کر رہے ہیں. وَلَكِن يُؤَخِّرُ حمزہ کی ادائیگی کو بھی یہاں پر ٹھیک رکھیے. يُؤَخِّرُهُمْ ولكن يؤخرهم إلى أجل إلى إلى أجل مسمى مسمى ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى ولو يعذب الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. یہاں پر آپ دیکھیے، میں نے آپ سے ذکر کیا تھا مد منفصل کی، جب ہم نے علامات پڑھی تھی تو اس میں الف مدہ، واو مدہ یا یاء مدہ کے بعد اگر اگلا جو کلمہ سٹارٹ ہو رہا ہے اس میں حمزہ ہو، یعنی کہ پہلے کلمہ کا اینڈ الف مدہ، واو مدہ یا یاء مدہ کے ساتھ ہو اور اگلا کلمہ حمزہ کے ساتھ شروع ہو رہا ہو تو وہ مد منفصل ہوتا ہے، جس کو چھوٹی مد یا مد جائز بھی کہا جاتا ہے، جس کی مقدار 1 الف سے 3 الف تک ہے، جس کو بڑھا کے پڑھا جا سکتا ہے. یہاں پر آپ دیکھیے کہ یہاں پر نہ تو الف مدہ ہے، نہ واو مدہ ہے، نہ ہی یاء مدہ ہے، لیکن یہاں پر کھڑی زبر ہے جو پیرلر ہے الف مدہ کے، یعنی کہ زبر کے بعد الف آ جائے تو جس مقدار کے ساتھ اس کو پڑھتے ہیں کھڑی زبر کو بھی اسی مقدار کے ساتھ پڑھتے ہیں. اگر کھڑی زبر، کھڑی زیر یا الٹا پیش اسی سٹائل میں آ جائے، اسی پیٹرن کے اوپر آ جائے تو وہ سیم ہی کنسیڈر ہوگا اور اس کے اوپر مد منفصل ہی کیا جائے گا. إلى أجل مسمى إلى أجل مسمى. یہاں پر آپ دیکھیے میم کے اوپر 2 زبر ہیں اور یا پہ اینڈ ہو رہی ہے یہ آیت.
यहाँ पर। तो अब वक्फ की सूरत में क्या तब्दीली आएगी? वक्फ की सूरत में एक जबर गिर जाएगी, एक जबर ड्रॉप हो जाएगी और एक जबर अलिफ के साथ पड़ी जाएगी, जो अलिफ यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। ये या दरअसल अलिफ ही है। तो जब हम इसको वक्फ की सूरत में पढ़ेंगे तो हम अलिफ मद्दा की सूरत में इसको वक्फ करेंगे। मुसम्मा मुसम्मा فإذا جاء فإذا فإذا جاء جاء أجلهم 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 لا يستأخرون لا يستأخرون ساعة ساعة आइन की अदायगी को दुरुस्त रखना है। ता के ऊपर तनवीन है, आगे यरमलून में से वाव है, तो यहाँ पर हम इदगाम माल गुन्ना करेंगे। इदगाम की सूरत में आपके लिप्स कंप्लीटली राउंड हो जाने चाहिए। साअतन वला ساعة ولا यस्तक़दिमून يستقدمون सीन के ऊपर आपने कलकला नहीं करना। यस तक दिस इज स्ट्रॉन्ग। आपने सीन पे कलकला नहीं करना, काफ पे करना है। यस तक़दिमून يستقدمون ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى ولو يؤاخذ يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم يؤخرهم إلى إلى أجل أجل مسمى مسمى हमजा के नीचे जेर है, तो हम इसको जेर के साथ पढ़ेंगे। इसको जबर के साथ आपने नहीं पढ़ना है। इला अजलिम मुसम्मा إلى إلى أجل أجل مسمى مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون فإذا فإذا جاء أجلهم أجلهم لا لا يستأخرون يستأخرون ساعة ساعة ولا ولا يستقدمون يستقدمون فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون فإذا فإذا جاء جاء لا أجلهم لا يستأخرون يستأخرون ساعة ساعة ولا ولا يستقدمون يستقدمون ويجعلون 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 لله لله
زیر کے بعد اللہ کا نام باریک کر کے پڑھیں گے. للہ للہ ما یکرہون ما ما یکرہون ما یکرہون. ما یکرہون. احتیاط کیجیے گا، کاف کو باریک پڑھیں گے، اس کے اوپر کلکلا نہیں کریں گے. ما یکرہون ما یکرہون وتصف وتصف صاد کو پر کر کے پڑھیے. وتصف وتصف ألسنتهم الكذب ألسنتهم الكذب. تا کے اوپر پیش ہے تو یہاں پر آپ نے تو نہیں اس کو پڑھنا. تو پڑھنا مجہول طریقہ ہے پیش کی تختی کو پڑھنے کی، جیسے بو تو سو. اٹس رانگ. اصل میں اگر آپ نے اس کو رائٹ طریقے سے پڑھنا ہے عربوں کے لب و لہجے میں تو یہ تو ہے. ألسنتهم الكذب ألسنتهم الكذب. أن حمزہ کی ادائیگی کو ٹھیک رکھیے، نون کے اوپر غنہ کیجیے، نون کی زبر کی مقدار کو نہیں بڑھانا آپ نے. ان لہم الحسنى لهم الحسنى. یہاں پر آپ کو حسنہ میں جو پیٹرن نظر آ رہا ہے ورڈ کا، یعنی کہ کھڑی زبر ہے اور اس کے بعد یا ہے، تو اس پیٹرن پہ آپ کو اور بھی بہت سارے ورڈ ملیں گے جیسے یغضا، یغشا، حسنہ. تو وقف کی صورت میں اس پیٹرن کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی، یہ سیم اسی طرح رہتا ہے وقف اور وصل دونوں صورتوں میں. ٹھیک ہے. أن لهم الحسنى أن لهم الحسنى. أن لهم الحسنى أن لهم الحسنى. لهم نہیں ہے، هم ہے، هم. لهم الحسنى لهم الحسنى. لا جرم لا جرم. لا جرم لا جرم. أن أن لهم النار لهم النار. لهم النار لهم النار. وأنهم 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 را کو پور کر کے پڑھیں گے اور خو کو بھی پور کر کے پڑھیں گے، کیونکہ را زبر کی صورت میں یہ کنڈیشنل ورڈ ہے، کبھی پور پڑھا جاتا ہے اور کبھی باریک، اور زبر کی صورت میں را ہمیشہ پور پڑھا جاتا ہے. او خو یہ کنڈیشن نہیں ہے، آل ٹائم اٹس ہیوی لیٹر. اس کو آپ پور کر کے پڑھیں گے. مفرطون مفرطون. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى
ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب وأن لهم الحسنى ألسنتهم ألسنتهم أن جی یہ دو غلطیاں آپ کو میں نے اس سے کریکٹ کروائی ہیں کہ پہلا جو لفظ تھا السنتہم اس میں تا کو مجہول طریقے سے پیش کو پڑھا جا رہا تھا اور انا میں زبر کو الف مدہ میں تبدیل کیا جا رہا تھا. ان کو آپ کریکٹ کر لیجئے. ان لا جرم ان لهم النار وانهم مفرطون. جرم جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. احتیاط کے ساتھ پڑھیے. زبر کو آپ نے بڑھانا نہیں ہے. لا جرم ان لهم النار وانهم مفرطون. لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اسم کو ہم نے عدد کے اعتبار سے آج پڑھیں گے. اسم کے علامات ہم پڑھ چکے تھے. اس میں ہم نے تثنیہ اور جمع کو بھی ہم نے اس کے علامات میں پڑھا تھا کہ اسم اگر تثنیہ میں ہو تو وہ اسم ہوتا ہے، جمع مرکب میں ہو تو پھر وہ اسم ہوتا ہے. آج ہم یہ پڑھیں گے کہ ہم واحد کو تو پہچان لیتے ہیں. تثنیہ اگر ہم تثنیہ اور جمع کو پہچان لیں تو واحد کو آٹومیٹکلی ہم پہچان لیں گے. تو تثنیہ کو اور جمع کو ہم کیسے پہچان سکتے ہیں کہ یہ اسم تثنیہ کا ہے اور یہ اسم جمع کا ہے. تثنیہ کی پہچان بیسیکلی دو چیزوں سے ہوتی ہے. پہلی چیز کیا ہے؟ الف نون. اگر آخر میں الف نون آئے اسم کے تو وہ تثنیہ ہوتا ہے، یا پھر زبر یا نون آتا ہے. کیسے؟ مؤمنانی الف اور نون. مؤمنانی دو مومن مرد. کلمتانی دو کلمے. اسی طرح زبر کے بعد یا نون آئے، زیر کے بعد نہیں. زبر کے بعد اگر یا نون آئے جیسے مؤمنینی دو مومن مرد، اور کلمتانی یہاں پر ہم نے پڑھا تھا ایک طریقہ یہ ہے، اور ایک کلمتینی دو کلمے. ٹھیک ہے، تو ہم تثنیہ کو اس طریقے سے پہچان سکتے ہیں، یعنی کہ الف نون اگر آخر میں آئے یا زبر یا اور نون آخر میں آئے تو پھر وہ تثنیہ ہوتا ہے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. عما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للذین ان لوگوں کے لیے لا یؤمنون جو ایمان نہیں لاتے. یہ حصہ ٹرانسلیشن میں سے اسکپ تھا، اس وجہ سے میں یہاں سے ہی آپ کو بتا رہی ہوں کہ للذین وہ ان لوگوں کے لیے لا یؤمنون جو ایمان نہیں لاتے. اور کس پر ایمان نہیں لاتے؟ بالآخرتی آخرت پر. مثل مثال یا صفت ہے ان کی السوء بری ہے.
ان کی مثال بری ہے یا ان کی صفت بری ہے۔ اب وہ کون لوگ ہیں جو ایمان نہیں لاتے ہیں آخرت پر؟ یہ جو پیچھے ہم نے جتنی باتیں بھی پڑھی ہیں، شرک کی جو صورتیں پڑھی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ ایسوسیٹ کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہیں، جو اپنے برے اعمال سے باز نہیں آتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اختیار نہیں کرتے ہیں، تو کیا وجہ ہے؟ ان کو کیا چیز ایسی موٹیویشنل چیز ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے برے اعمال کے اوپر بضد ہیں اور وہ ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ تو ایسا رویہ اور ایسا کردار اور ایسا طرز عمل اسی شخص کا ہو سکتا ہے جس کو آخرت کی کوئی فکر نہ ہو، یا آخرت کے اوپر اس کا کوئی اعتقاد یا ایمان نہ ہو کہ آخرت قائم ہونے والی ہے، آخرت آنے والی ہے اور مواخذہ ہونے والا ہے، ہر سوال کا جواب دینا پڑے گا، ہر عمل کی جواب دہی ہوگی۔ تو جن لوگوں کا آخرت کے اوپر ہی ایمان نہیں ہے تو پھر ان کے اعمال بھی نہیں بدلتے ہیں، پھر ان کو جتنی بھی دلائل دے دیے جائیں وہ دلائل ان کو کام نہیں کرتے ہیں، ان کے لیے وہ کارگر دلائل ثابت نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا آخرت کے اوپر ایمان نہیں ہوتا ہے۔ انسان اچھے اعمال کس لیے کرتا ہے؟ دو موٹیویشنل فیکٹرز ہوتے ہیں اس کے لیے۔ ایک موٹیویشنل فیکٹر اس کا یہ ہے کہ اس کو کسی ریوارڈ کی لالچ ہوتی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ جو نیک عمل کر رہا ہے، جو بھی عمل کر رہا ہے، اس کو بہترین ریوارڈ اس کو ملے۔ اور دوسرا اس کا موٹیویشنل فیکٹر یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی سزا ہے اس سے بچنے کے لیے یا مواخذے سے بچنے کے لیے، ندامت و شرمندگی سے بچنے کے لیے وہ برا کام نہیں کرتا ہے۔ تو جہاں پر آخرت کا کانسیپٹ ہی انسان کے ذہن سے نکل جائے کہ آخرت بھی قائم ہونے والی ہے اور اللہ کے سامنے اپنے ہر کام کا جواب دینا پڑے گا، تو پھر وہ انسان آخرت اورینٹڈ جب نہیں ہوتا تو پھر وہ جو دل میں آئے وہ کرتا ہے، اور پھر وہ برا کام کرتا ہے۔ جیسے ابھی ہم نے شرک کی بھی قسمیں پڑھی، پھر اس کے بعد جو ان کا اپنی بیٹیوں کے ساتھ اور عورتوں کے ساتھ سلوک ہوا کرتا تھا اس کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا کہ کیسی ایک تھریٹنگ سچویشن ہو جایا کرتی تھی کہ سوسائٹی کے اندر ایک عورت کو بچی کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا تھا، اور اس کے جو پیرنٹس ہیں وہ الگ سے ایک پریشانی کی صورتحال میں ہیں، اور وہ ایک مجرم کی طرح کھڑے ہیں کہ بیٹی ہو گئی ہے۔ اور بہرحال تو یہ جتنے بھی کام ہیں یہ وہی لوگ کرتے ہیں جو آخرت کے اوپر ایمان نہیں رکھتے ہیں دل سے۔ وَلِلَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کی مثال، شان، صفت اعلیٰ، سب سے اعلیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی شان سب سے بلند اور سب سے اعلیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی شان میں، اپنی ذات میں، اپنی صفات میں سب سے اعلیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات، اللہ تعالیٰ کی حکمتیں، اللہ تعالیٰ کے فیصلے، اللہ تعالیٰ کے احکامات، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات، وہ سب اعلیٰ ہیں۔ وہ ہوا، اور وہ عزیز و زبردست ہے، حکیم بڑی حکمت والا ہے۔ ولو، اور اگر یؤاخذ اللہ، پکڑنا چاہے اللہ تعالیٰ، الناسا، لوگوں کو، بظلمہم، ان کے ظلم کے سبب، ما ترکا، نہ وہ چھوڑے، ما نہ ترکا وہ چھوڑے، علیہا، اس پر، یعنی کس پر؟ زمین کے اوپر، من دابت، کوئی جاندار، ولیکن، اور لیکن، یؤخر، وہ مہلت دیتا ہے، کنہیں؟ ہم، انہیں، الا، طرف، اجل مسمى، ایک مقررہ وقت تک کے لیے، فَإِذَا، پھر جب، جاء، آ جاتا ہے، اجلہم، ان کا مقررہ وقت، لا یستأخرون، نہیں وہ پیچھے رہ سکتے، ساعتن، ایک گھڑی بھی، ولا، اور نہ، یستقدمون، وہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اصل میں جب یہ سارے ظلم، زیادتیاں اور برے اعمال وہ کرتے اور ڈھٹائی کے ساتھ کرتے تھے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان برے کاموں سے ان کو روکتے تھے، تو اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی، تو ہر قوم کے اندر ان کا یہی طرز عمل رہا، اور انہوں نے یہی کہا کہ اچھا، اگر ہم اتنے ہی برے ہیں، اگر ہمارے اعمال اتنے ہی برے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کے سبب ہمیں پکڑتا کیوں نہیں ہے؟ آج بھی اگر آپ دیکھیں تو جب ہم ظلم اور زیادتی ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیوں نہیں پکڑتا؟ مطلب سوسائٹی کے اندر ایسا سننے کو ملتا ہے کہ اتنا ظلم اور اتنی زیادتی ہو رہی ہے، ہر جگہ پر دھوکہ ہے، فریب ہے، ظلم ہے، زیادتی ہے، ناانصافی ہے، عدل نہیں ہے، تو اللہ ان کو کیوں نہیں پکڑتا؟ اور بعض دفعہ یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ اگر اللہ موجود ہوتا، جو ایتھیسٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ موجود ہوتا تو وہ ان کو ان کے ظلم کے سبب پکڑتا۔ تو اس کا جواب جو ہے وہ قرآن پاک اس انداز میں دیتا ہے۔ سورۃ الکہف کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو یؤاخذهم بما کسبوا لعجل لهم العذاب،
بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا، کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کے سبب ان کو یقیناً بہت جلدی پکڑ لیتا، لیکن اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا وقت مقرر کیا ہوا ہے، اور جب ان کا وقت آئے گا، ان کو ڈھیل دے رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور ایک موقع فراہم کیا ہوا ہے سدھرنے کا، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ جائے گی تو پھر ان کو بچانے کے لیے کوئی ان کو اپنے بچنے کے لیے راستہ نظر نہیں آئے گا۔ یہ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 58 ہے، جس کا میں نے آپ کے ساتھ ترجمہ شیئر کیا ہے، اور اسی ٹاپک کو اللہ تعالیٰ سورۃ العنکبوت میں فرماتے ہیں، جو ان کی یہ بات ہے، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ، اور اگر پکڑے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ان کے ظلم کے سبب، مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، تو وہ زمین کے اوپر تو کوئی جاندار ہی نہ رہے، جو جیسے ہی ظلم کرے، زیادتی کرے، ویسے ہی اللہ کی پکڑ آ جائے اور اسی جگہ پر وہ نیست و نابود ہو جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ دستور اور طریقہ اور سنت رہا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ وقت دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، تاکہ وہ سدھر جائے۔ سورۃ العنکبوت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 53 میں، وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور وہ عذاب کی جلدی مانگتے ہیں، وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ، اور عذاب کا تو ایک وقت مقرر ہے، اور وہ اپنا عذاب اپنے وقت پر آ ہی جائے گا۔ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ اس قدر اچانک آئے گا عذاب ان کے اوپر کہ وہ شعور بھی نہ رکھتے ہوں گے، اور ان کو اللہ تعالیٰ کا عذاب پکڑ لے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنی سنت اور طریقے کے ساتھ ہی یہ سب کچھ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ فَإِذَا أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، وَيَجْعَلُونَ، اور وہ تجویز کرتے ہیں، للہ اللہ تعالیٰ کے لیے، یکرہون، جو وہ خود ناپسند کرتے ہیں۔ اب وہ کیا خود ناپسند کرتے ہیں، اس کا ذکر ہم پہلے بھی آپ سے کر چکے ہیں، کہ اپنے لیے تو وہ بیٹے پسند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے لیے وہ بیٹیاں پسند کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں، وہ یجعلون، اور وہ تجویز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، للہ اللہ تعالیٰ کے لیے، ما جو یکرہون وہ خود ناپسند کرتے ہیں۔ وتصف، اور بیان کرتی ہیں، السنتہم ان کی زبانیں، کذبا جھوٹ، یعنی کہ وہ اپنی باتوں سے جھوٹ بولتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے وہ چیز تجویز کر رہے ہیں، وہ چیز بنا رہے ہیں، وہ چیز مقرر کر رہے ہیں۔ یہ ان کے عقائد کی یہاں پر بات ہو رہی ہے، کہ ان کا یہ عقیدہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے وہ چیز مقرر کر رہے ہیں جس کو وہ خود اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں، اور وہ محض یہ سب کچھ جھوٹ بیان کر رہے ہیں جس کے اندر کوئی سچائی نہیں ہے۔ ان کی زبانیں محض صرف اور صرف جھوٹ کو بیان کر رہی ہیں۔ وَيَجْعَلُونَ، اور وہ تجویز کرتے ہیں، للہ اللہ تعالیٰ کے لیے، ما یکرہون ایسی چیز جس کو وہ خود ناپسند کرتے ہیں، وتصف، اور بیان کرتی ہیں، السنتہم ان کی زبانیں، کذبا جھوٹ کو، انا بے شک، یا یہ کہ لہم الحسنی ان کے لیے بھلائی ہوگی، لا جرم بلا شبہ، یقیناً، انا بے شک، لہم ان کے لیے، النار آگ ہے، وانہم اور بے شک وہ، لمفرطون البتہ آگے بھیجے جانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان فرما رہے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسوسیٹ کیا، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا، چاہے وہ بتوں کی صورت میں تھا، چاہے وہ بزرگوں کی صورت میں تھا جن کو ایسوسیٹ کیا گیا، یا ملائکہ کی صورت میں تھا، یا چاند، سورج، ستارے، جو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہیں، وہ سب کچھ جھوٹ ہے، من گھڑت ہے، بے بنیاد ہیں، جس کی کوئی دلیل اللہ تعالیٰ نے نہیں اتاری ہے۔ اور ان لہم حسنا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے لیے ہمیشہ بھلائی ہوگی، کیونکہ یہاں پر وہ بہت زیادہ خوش ہیں، عیش و عشرت میں پڑے ہوئے ہیں، مال و دولت بھی ہے، اولاد بھی ہے، کسی چیز کی کمی بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو پکڑتا بھی نہیں ہے، تو یہ سب سچ ہے، اور جو وہ کر رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے۔ اور آخرت اگر ہو بھی گئی، بالفرض کہ آخرت آ بھی جاتی ہے، تو وہاں بھی ان کے لیے بھلائی ہے۔ تو اسی چیز کو سورۃ الکہف میں آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً،
البتہ پہلی بات تو یہ کہ وہ اس بات کے گمان میں ہی نہیں ہے کہ قیامت قائم ہونے والی ہے. وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا. اور اگر بالفرض اپنے رب کی طرف میں لٹایا بھی گیا تو یقیناً اس لوٹنے کی جگہ بھی بہت زیادہ بہتر پاؤں گا. یعنی کہ اول تو قائم ہی نہیں ہونی قیامت، اور اگر قیامت قائم ہو بھی گئی تو میں جہاں پر بھی بہت زیادہ اچھے اور بھلے حالات میں ہوں تو یقیناً اللہ تعالیٰ مجھے آخرت میں بھی بہت اچھے اور بھلے مقام پہ رکھے گا. تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا جرم، بلا شبہ، انا، بے شک، لہم النار، تمہارے لیے آگ بنا کر رکھی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے تیار کر کے رکھی ہوئی ہے، وانہم، اور بے شک وہ، مفرطون، آگے بھیجے جانے والے ہیں، بھیجے جائیں گے. مفرطون دراصل اس میں دو معنی آتے ہیں. ایک تو معنی یہ کہ وہ پہلے ہوں گے جگہ کے اعتبار سے کہ وہ بہت زیادہ آگے بھیجے جائیں گے، دوزخ میں بھی وہ اس کی اتھا گہرائیوں کے اندر گرائے جائیں گے، اس لیے ان کو یہ کہا گیا کہ وہ آگے بھیجے جائیں گے. دوسرا اس کا معنی یہ آتا ہے کہ مفرطون وقت کے اعتبار سے کہ وہ سب سے پہلے وہی ہوں گے جن کو سب سے پہلے دوزخ میں بھیجا جائے گا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے جو برے اعمال تھے اور جو ان کی خوش فہمیاں تھیں کہ ہم دنیا میں بھی عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں اور ہم اپنی برائیوں پر، ظلم اور زیادتیوں پر، انفیکٹ سب سے بڑا جو ظلم ہے، ظلم عظیم ہے، شرک کے اوپر قائم ہے اور برائیاں کرتے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں پکڑتا، ہم بہت اچھے حالات میں ہیں، تو آخرت میں بھی بہت اچھے حالات ہمارے لیے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی شک نہیں ہے تمہارے لیے، اللہ تعالیٰ نے آخرت میں آگ کا عذاب تیار کر کے رکھا ہوا ہے، اور وہاں پر تم وہ ہوگے جو سب سے پہلے بھیجے جانے والے ہوگے، یا پھر وہ ہوگے جن کو اللہ تعالیٰ دوزخ کی اتھاہ گہرائیوں میں سب سے آگے کر کے رکھے گا. تو ہمارے سیکھنے کی ان میں کون سی چیزیں ہیں؟ یہ جو آج کے ہم نے آیات پڑھی، اس میں جو سب سے پہلی بات یہ کہ ہمیشہ آخرت اورینٹڈ ہمارے کام ہونے چاہیے. کبھی بھی بے خوف ہو کے زندگی نہ گزاریں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اس کا اللہ کو علم نہیں ہے، اور اگر ہم اچھے حالات میں ہیں اور ہم ظلم و زیادتی پہ قائم ہیں اور برائیوں کے اوپر قائم ہیں تو پھر آخرت میں پکڑ نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ کا ایک دستور اور طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مہلت کو سمجھیں ہم، اور اگر ہمارے اندر